بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج جو عمل آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ ایک مستند کتاب سے، جس کو کئی عاملین نے، مشائخ نے بہت مستند قرار دیا ہے، اور کئی مرتبہ اس کتاب کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو اس میں ایک عمل ہے سورہ کاف کا، اور وہ سورہ کاف جس کو جمعہ والے دن پڑھنے کا حکم ہے کہ جو پڑھے گا اس کے رزق روزی میں اضافہ ہوگا، اس کے معاملات دنیا اور دین درست ہوں گے، پریشانیوں سے نجات ملے گی، غم و فکر سے، فقر و فاقے سے اس کو نجات حاصل ہوگی۔ اگرچہ بہت عرصہ جمعہ کا دن معمول کے مطابق اس کو پڑھتا تھا، لیکن جو زکوٰۃ کے طور پر یا عمل کے طور پر یا چلے کے طور پر بات ہے وہ اسے نہیں کیا، صرف اس کو آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ارباب عملیات جو اس چیز کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں آزما کے دیکھ لیجئے، اگر کسی کو کامیابی مل جائے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دیکھ سکتے ہیں آپ عمل کو، کتاب شمس المعارف ہے، علامہ ابوالعباس شیخ بونی علیہ رحمہ کی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم کو کبریت احمر اور عنبر اشب، یہ کبریت احمر بہت اعلیٰ چیز، اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ کوالٹی کی، آخری درجے کی چیز ہوتی ہے، سرخ اور سفید موتی، یاقوت، جو بہت قیمتی اور بہت نایاب ہو۔ یہ عملیات میں کبریت احمر ایک زکوٰۃ کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ جب وہ اس طریقے سے ادا کی جائے تو بس آن واحد میں، بس ایک دفعہ تصور کر لو، سوچ لو تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے پیران وزام اپنے مریدین کے مجمع میں کثیر تعداد میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر ایک دعا کے لیے کہتا ہے۔ اگر ہر ایک کے لیے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگتے رہیں تو پھر پیچھے جو بیٹھے ہوں گے وہ کب تک انتظار کریں گے کہ ہمارا نمبر آئے گا، ہماری باری آئے گی تو ہم بھی دعا کریں۔ تو اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا، اللہ نبی وارث، کئی بزرگوں کو ایسے کہتے سنا ہے، تو بس ان کا کہنا ہی کافی ہوتا ہے۔ جب کہہ دیا نا اللہ خیر کرے گا، بیدک الخیر، تو تمام کی تمام بلائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لا الہ الا اللہ بقدرتک و عزتک، لا الہ الا اللہ بحق حقک و حرمتک، لا الہ الا اللہ فرج برحمتک۔ تمام عزتیں، تمام کرامتیں، تمام معجزات، تمام خیر، تمام دنیا کی اور کائنات کی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس صورت کے پڑھنے سے اگر تمام بند دروازوں کو کھولنا ہو تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، اس کی دعوت اور اس کی ریاضت کو پورا کرنے کے لیے کسی خالی مکان میں چلے جائیں جو آوازوں سے پاک ہو، آبادی سے دور ہو، کسی بشر کی وہاں آواز نہ جاتی ہو، اور ریت کے اوپر بیٹھنا ہے، غسل کر کے، تازہ کپڑے پہن کے، فریش کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، بخور جلا کے، عود و عنبر لوبان وغیرہ جلا کے تو بیٹھو، حرام روزی سے اپنے پیٹ کو، لقمہ حرام سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور پھر صدق مقال، سچائی کو اپناتے ہوئے اخلاص نیت کے ساتھ ریاضت شروع کرو، اور 14 روز کا چلہ کھینچو۔ 14 روز کا چلہ ہے یہ، اور اس کے اندر شرط یہ ہے
کہ ایسے جمعے کو شروع کرے جس جمعے کی چاند کی پہلی تاریخ ہو، جمعے کو پہلی تاریخ ہو، جمعے سے شروع کرے، جمعہ کی نماز کے بعد، جمعہ کے نماز پڑھنے کے بعد خلوت میں بیٹھے، جس طرح اعتکاف کے لیے شرط ہے نا کہ 20ویں روزے شام کو بیٹھ جاتے ہیں، چاند پتہ ہوتا ہے کہ آج 20 تاریخ کا ہے، 21ویں رات ہے، اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح چاند کی تاریخ کو دیکھتے رہیں، جس دن جمعہ والے دن پہلی تاریخ ہو تو جمعے کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ خلوت میں، اور ہر نماز کے بعد ایک بار، یعنی فجر، ظہر، عصر اور مغرب کے بعد ایک بار، اور پھر رات کو 7 بار سورہ کہف پڑھیں، یعنی عشاء کے بعد 7 بار اس کو پڑھا جائے، اور پڑھائی کے دوران میں بخور اور خوشبو لازماً پڑھائی کے اینڈ تک جاری رہے۔ پھر درود شریف پڑھ کر 40 مرتبہ سورہ کہف پڑھے، ہر نماز کے بعد ایک بار، عشاء کے بعد 7 بار، اور اس کے بعد درود پاک پڑھے، اور پھر درود پاک پڑھنے کے بعد 40 مرتبہ سورہ کہف پڑھے، اور ہر مرتبہ کے بعد 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کرے، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا جائے، یعنی ہر بار سورہ کاف کے پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جائے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے، اور درود پاک کو 10 بار پڑھا جائے، اور سلام پھیرنے کے بعد 40 رکعتیں پوری کرنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھے۔ یہ اس کا 14 دن کا چلہ اسی طرح کرے، جمعہ والے دن سے شروع کرے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، اور عشاء کے بعد 7 مرتبہ، اور پھر درود پاک پڑھے 10 بار، پھر 40 بار سورہ کہف پڑھے، اور 40 بار سورہ کہف اس طرح پڑھے گا کہ ہر دفعہ 2 رکعت نماز شکرانے کے قضاء حاجت کے ادا کرے گا، 1 بار سورہ کہف پڑھ کے 2 نفل ادا کرے، اور اس کی پہلی رکعت دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کو 3 بار اور درود پاک کو 10 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ 100 بار پڑھے، 100 بار پڑھے، اور پھر صبح کی نماز پڑھے 14ویں دن، یعنی 14 دن کا چلہ پورا کرنے کے بعد پھر صبح کی نماز پڑھ کر پھر اپنے حسن و خوبی کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ کیا کرے، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ اور خیرات کرے، اور نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرے، پھر اس کے بعد اٹھ کر شہر کی طرف جائے، اپنا قریب ترین جو شہر ہو نا اس کی طرف جائے، اور پھر اس صورت کا جو موکل ہوگا اس سے ملاقات ہوگی۔ یہ عمل میں نے کیا نہیں، صرف ایک کتاب کی صورت میں لکھا ہوا آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور ارباب عملیات اور وظائف کا شوق رکھنے والے اس کو آزما کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، پڑھ کے دیکھ لیں، موکل سے ملاقات ہوگی، وہ ایک جوان خوبصورت شخص ہے، تجھ کو سلام کرے گا، تو اس کے سلام کا جواب خوش و سلوک سے دے، اور وہ تم کو 1000 اشرفی دے گا۔ آپ کہیں گے 1000 اشرفی اس دور میں تو ہے نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ جو کچھ تمہیں ملے اس موکل کی طرف سے اس کو بس ہدیہ سمجھ کے، تحفہ سمجھ کے رکھ لے، وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، ہیرے جواہرات کی شکل میں ہو، نوٹوں کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو اس کو لے لے۔ اور آپ یہ مانیں کہ اگر 1000 دینار
کویتی دینار اسے مل جائے، 1000 کویتی دینار، کتنا اس کا کام بن جائے، عمانی دینار مل جائے، بحرین کا مل جائے. تو اس لیے اس بات کے اندر شک نہ کرے کہ اشرفیوں کا دور نہیں ہے تو کہاں سے ملیں گی. اور تم کو پھر ایک خاص شرط بتائے گا کہ ان شرائط کو اوپر عمل کرنا، اور خاص شرط ہوگی، اس شرط کو بجا لانا. جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم اس شرط کو پورا کر کے بلا لینا، تمہیں ہر چیز ملے گی. تو اس طرح اس عمل کو میں صرف اس بیس پر بیان کر رہا ہوں کہ جو عملیات میرے اپنے ذاتی نظریاتی سوچ اور عمل سے گزرے ہیں وہ تو بیان کیے. اس کو میں نے کیا نہیں، صرف ایک مستند کتاب میں لکھا ہوا یہ عمل ہے، تو اس لیے یہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آپ کی نظر کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے کلام کو کلام سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بار بار یہ کہتا نا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک ایسا بندہ آیا جو ان عملیات وغیرہ کا، وظیفے وظائف وغیرہ کا قائل نہیں تھا. کوئی ضرورت پیش آ گئی، کوئی حاجت پیش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو ایک پیر صاحب کے پاس گئے، انہیں وظیفہ دیا 40 دن تک، کوئی فائدہ نہ ہوا. تو خط لکھا کہ تمہارے وظیفے تو بڑے مشہور تھے، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ 40 دن تک تمہیں اللہ کا نام پڑھنے کی توفیق عطا کی گئی ہے. اور اسی لیے جو منت نظر مانتے ہیں نا، تو اصل سے پوچھا گیا کہ ان کا فائدہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کام تو اللہ نے کرنا ہے، لیکن کنجوس انسان کے پاس سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نکل جاتا ہے. اس لیے نظر نیاز منت یا یہ وظائف وغیرہ پڑھیں، کام ہو یا نہ ہو، لیکن اتنی مدت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پڑھنے کی، کوئی کلام پڑھنے کی توفیق مل جائے گی. اللہ سب پہ اپنا کرم و فضل کرے.